بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پاکستان کی ذیلی ثقافتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ صوبہ خیبر پختونخوا کی ثقافت کے بارے میں جانیں گے۔ صوبائی دارالخلافہ پشاور، کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی جو ہے وہ 3,05,23,371 افراد۔ اسی طرح زیادہ بولی جانے والی زبانیں جو ہیں ان میں پشتو ہے، ہندکو ہے، سریکی ہے۔ ایم این ایس کی تعداد جو ہے وہ 43 ہے، اور ایم پی ایس کی تعداد جو ہے وہ 124 ہے۔ ڈویژن 7 ہے، اضلاع جو ہیں وہ 25 ہیں، اور کل تحصیلیں 71 ہیں۔ مذہب جو ہیں ان میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں 99.44%، اور دیگر جو ہیں وہ 0.66% ہے۔ اسی طرح آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر جو ہیں وہ پشاور، بنوں اور ڈیرہ اسمیل خان۔ اہم تفریحی مقامات کی بات کریں تو نتھیا گلی، جھیل سیف الملوک، معلم جبہ، ایبٹ آباد، چترال، یہ علاقے شامل ہیں۔ اس صوبے کا پرانا نام صوبہ سرحد تھا، جو 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں تبدیل ہوا۔ اسی طرح اگر اس کی تاریخی اہمیت کی بات کریں تو اس خطے سے یا اس علاقے سے بہت سے بادشاہ جو ہیں وہ گزر کے ہندوستان آئے، جن میں محمد غوری، محمود غزنوی، ظہیر الدین بابر اور اسی طرح سکندر اعظم شامل ہیں۔ مذہب میں سب سے زیادہ جو ہیں یہاں اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بڑی پختگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نمازیں اور روزے جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ دینی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو لازمی دی جاتی ہے اس صوبے میں، اور خواتین جو ہیں وہ پردے میں رہتی ہیں۔ زبان جو ہے وہ پشتو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس خطے میں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو ہندکو ملتی ہے، سریکی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو، سندھی اور بلوچی بھی اس علاقے میں بولی جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، اور اس خطے میں جوار، گندم، باجرہ، مکی کے ساتھ ساتھ پیاز، تمباکو، اور اس کے ساتھ پھلوں کی بات کریں تو اس خطے میں جو ہے سیب کے باغات ہیں، آڑو، اسٹرابیری، خوبانی اور البخارا سرفہرست ہیں۔ قابل کاشت جو رقبہ ہے وہ ٹوٹل رقبے کا 29.37% جو ہے وہ قابل کاشت رقبہ ہے۔ اس طرح گھریلو زندگی جو ہے اس کی بات کریں تو خواتین جو ہیں وہ اکثر دیہاتوں میں جو ہے وہ گھر میں رہتی ہیں، اور پردے میں رہ کے جو ہے وہ گھر کے کام کرتی ہیں، نہایت جفاکش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھیڑ بکریاں بھی چراتی ہیں، دور دراز سے پانی بھی بھر کے لاتی ہیں، اور اسی طرح جو پڑھی لکھی ہیں شہروں میں رہتی ہیں وہ جاب بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی تعداد باقی صوبوں سے مطلب خواتین جو جاب کرتی ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ خواندگی کی بات کریں تو اس خطے میں اس صوبے میں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 53% جو ہیں وہ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ گھریلو کام، بچوں کی دیکھ بھال، اور اسی طرح جو دیہات کی رہنے والی ہیں وہ اکثر ہیں بھی ان پڑھ، یعنی کہ وہ اسکول نہیں جاتی ہیں، اور اس طرح پردے کا بھی ان کے لیے کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ شہروں میں جو ہے وہ لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں۔ ریونج کی بات کریں، بدلہ جو ہے ان کی ثقافت کا ایک اہم جز ہے، جس میں یہ اپنے دشمن سے جو ہے وہ انتقام ضرور لیتے ہیں، اگر خود نہ لے سکیں تو اپنی اگلی نسل کو جو ہے نا وہ یہ کام سونپ کے جاتے ہیں، اور یہ چھوٹی لڑائی بہت بڑے بڑے قبیلوں تک جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ جرگہ اس صوبے میں جو ہے مقامی عدالت کا درجہ رکھتا ہے، جس میں گول میز کانفرنس کی طرح جو ہے لوگ بیٹھ کے جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔
جس میں کوئی صدر نہیں ہوتا، جس میں کوئی سردار نہیں ہوتا، سارے برابری کی بنیاد پہ جو ہے اس جرگے میں بیٹھتے ہیں اور پھر متفقہ فیصلہ دیتے ہیں، جس کو جو ہے پھر امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ اس کے فیصلے کو جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے۔ جرگے کے وظائف کی بات کریں تو 3 بڑے اہم جو اس کے وظائف ہیں یا کام ہیں وہ یہی ہیں کہ معاشرتی معاملات طے کرنا، کہ خاندانی کوئی لڑائی ہوگی، کوئی مسجد بنوانی ہے، یا کوئی بدکار لوگوں کو سزا دینی ہے، کوئی اور جھگڑا ہو گیا ہے، زمین کے معاملات ہیں، تو یہ مل بیٹھ کے جو ہیں جرگے کے ساتھ کی مدد سے جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح جرگے کا دوسرا کام جو ہے وہ حکومت اور قبیلہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ اس کا ذریعہ بننا ہے۔ حکومت کی جو باتیں ہیں وہ قبیلے تک پہنچائی جاتی ہیں اور قبیلے کے جو مسائل ہیں وہ حکومت تک پہنچائے جاتے ہیں، تو یہ جرگہ جو ہے ایک تعلق جو گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ جیوری کا کام کرتا ہے، یعنی کہ انویسٹیگیشن کے طور پہ کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوا، کوئی بھی واردات ہوئی، کوئی بھی کسی کا نقصان ہوا، تو پہلے جو جرگہ ہے وہ طے کرتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے اور جو مجرم ہوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ مین جو خصوصیات تھیں ہماری خیبر پختونخوا ثقافت کی وہ یہی ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ صوبہ بلوچستان کی ذیلی ثقافت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ آپ کا حامد ناصر۔